السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ پشاور ہائی کورٹ کا گورنر کے پی کے کل نو منتخب سی ایم سے حلف لینے کا حکم۔ بدھ کے دن یعنی کہ 4 بجے وہ حلف لیں گے، جبکہ فیصل کریم کنڈی صاحب آج ایک تقریب میں تھے اور انہوں نے وہاں میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ حلف نہیں لوں گا، آج ہر صورت کے پی کے پہنچ جاؤں گا۔ اچھا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا دھواندار قسم کا خطاب کیا ہے، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کی طرف سے یہ سیز فائر توڑ دیا جائے، کیونکہ خدشات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ اس بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی اور یہ بھی کہا کہ ہم دنیا سے مقابلہ کرنے والے ہیں، سندھ کا کسی اور شہر یا صوبے سے مقابلہ نہیں، اور یہ ہمارا ایک کارنامہ ہے، ہم نمبر 1 بھی ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب نے فرمایا ہے جی پی ٹی آئی کے لیے حکومت جو ہے معنی نہیں رکھتی، کہ سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کرنا ہوگی۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ غوث نیازی صاحب سینئر رہنما نون لیگ کے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ممبر ہیں نیشنل اسمبلی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ کی جانب آؤں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جو کچھ کہا اور خاص طور پر گورنر کو بھی ہدایت کی کہ جناب آپ جائیے کے پی کے اور یہ جو آئینی مسئلہ چل رہا ہے اس کو حل کیجیے۔ سر، کیا یہ اچھا ہوتا کہ 2 دن قبل اگر یہ بات کر دی جاتی تو حلف ہو چکا ہوتا؟ وہاں پر 90 ووٹ لیے تھے سہیل آفریدی صاحب نے اور اب تک تو وہ حلف اٹھا چکے ہوتے۔ نہیں، بلاول صاحب نے 2 باتیں میں اس فنکشن میں ساتھی تھا جی اور ہم ساتھ ہی، بلاول صاحب اور کے پی کے گورنر میرے دوست ہیں، ہم ساتھ ہی نکلے ہیں۔ پہلی چیز تو انہوں نے یہ کی تھی کہ وہ بلاول صاحب نے کہا کہ میں اور ہماری پارٹی سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کے فیور میں نہیں ہے، مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک واضح مل گیا ہے کہ اگر اس کو مینڈیٹ ملا ہے اور وہ سی ایم الیکٹ ہوا ہے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے، راستہ نہیں روکیں گے، رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے۔ دوسری چیز، انہوں نے گورنر کے پی کے فیصل کنڈی صاحب سے کہا کہ آپ چیف منسٹر صاحب کا جہاز لے کے فوراً کے پی کے جائیں اور جو فارمیلٹیز ہیں ان کی وہ آپ پوری کریں۔ ان دونوں باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کوئی ایسے ارادے نہیں ہے کہ رکھنا، لٹکائیں یا راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں۔ اور یہی ہدایت گورنر صاحب کو ملی ہے۔ گورنر صاحب نے میرے ساتھ رکنا تھا ڈنر رات میں گھر پہ، لیکن وہ اپنے چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ چلے گئے۔ لیکن اس میں باقی ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے بلال صاحب نے جو کی، لیکن اس پہ بات ہوئی ہے کیا جنہوں نے جو 2 استعفے بھیجے تھے اور دونوں پہ جو اعتراض کیا دستخط کے حوالے سے، ایک مطلب جو نہیں کیا جانا چاہیے تھا، آئینی حوالے سے صرف استعفیٰ بھیجا جانا بہت ہوتا ہے، اور یہ آئینی بحران اسی وجہ سے 2 دن سے بات ہو رہی ہے پورے ملک میں کہ گورنر صاحب نے ایک عجیب سا اعتراض کیا اور کہا کہ میں صوبے میں موجود نہیں ہوں، میں سندھ آ گیا ہوں، اور اس بات پہ بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، آج ایک بڑا فنکشن تھا، ہمارے پیپلز پارٹی کے تمام رہنما مختلف صوبوں سے آئے ہوئے تھے اور بلاول صاحب چیف گیسٹ تھے، اور بلاول صاحب نے بڑی کمپریہنسو بات بھی کی۔ لیکن یہ بڑا واضح ہے، گورنر صاحب نے کہا تھا کہ جی میں فوراً جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ووٹ ٹیکنگ ول ناٹ بی اے پرابلم۔ اس کے اوپر باتیں ختم ہو جانی چاہیے، 1 دن تاخیر سے یا 1 دن پہلے، لیکن ہو تو رہا ہے، ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ غوث نیازی صاحب آپ بھی سن رہے ہیں تمام گفتگو، بلاول صاحب نے تو کہہ دیا، تو آپ لوگ بھی فیسلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں، اور 90 ووٹ اگر ان کو مل گئے ہیں، ان کی پوری پارٹی نے ووٹ ڈال دیا ہے، تو اب آپ لوگ بھی تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ جی انہی کا حق بنتا ہے، انہیں بننا چاہیے اور حل گورنر صاحب کو لینا چاہیے ان سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کا جو رویہ رہا ہے وہ ہر چیز کو بلڈوز کرنے کا ہے۔ جو بھی پروسیس ہو، پہلے بھی انہوں نے بورڈ میں آگے جو ہے جلسہ جتھے بنا کے، جلوس نکال کے، اداروں کو پریشرائز کر کے مرضی کے رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب کے پی کے اسمبلی میں بھی انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا ہے کہ اگر ایک دن اس نے اعتراض کر دیا ہے گورنر صاحب نے کہ جی ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ ہونا چاہیے، تو بالکل ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے، اور یہ اس پہ ضروری ہے کہ ہاتھ پہ لکھا ہونا چاہیے بجائے اس کے پرنٹڈ ہو، سر وہ ہاتھ سے تاکہ لکھا ہوا بھی انہوں نے دے دیا، پھر وہ دستخط پہ کوئی نہیں دے اعتراض کیا کیا تو انہوں نے؟ نہیں، اگر نہیں کر رہا، اگر نہیں بات کر نہیں ہے اگر تو پھر 1 دن لیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو جیسے الیکشن ہو رہا تھا تو اس نے اپوزیشن اس لیے واک آؤٹ کیا کہ بھئی ایسے آپ کے پاس واضح اکثریت ہے تو آپ 1 دن کا اگر لیٹ کر دیتے تو کوئی آئینی بحران نہ پیدا ہوتا۔ لیکن یہ لوگ، ان کا مقصد کوئی کو ہٹانا یا دوسرے کو لے آنا کوئی صوبے کی بہتری کے لیے نہیں ہے یا عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ ان کا چال چلن ایسا ہے
اور ہمیشہ ان کی روایت رہی ہے کہ ہر چیز بلڈوز کرو، ملک میں انتشار پیدا کرو، سیاسی انتشار، پورے ملک میں انارکی پھیلے، ملک میں کوئی نہ انویسٹمنٹ ہے، نہ ملک ترقی کر سکے. سر اور اس اعتراض طرح کیا ہے سہیل آفریدی پر؟ نون لیگ کو اعتراض کیا ہے؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے تو کہا کہ جی نیا آدمی ہے، تجربہ نہیں ہے. سر یہ تو اعتراض مطلب وہ تو نہیں وہ تو اگر ان کے اپنا ویو ہوگا، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ تجربہ نہیں ہے. اب سر دیکھو تو نا، مریم بی بی کے پاس بھی تجربہ نہیں تھا، شہباز شریف صاحب سی ایم بنے ان کے پاس بھی تجربہ نہیں تھا. اس سے بڑی مثال محترمہ بینظیر بھٹو کی ہے، 88 میں وزیر اعظم بنی تھی، تجربہ نہیں تھا. مطلب یہ کیا جواز پیش کیا جاتا ہے؟ مریم صاحبہ جو ہے نا، وہ 3 ٹائم وزیر اعظم کی بیٹی ہیں، شہباز شریف بھتیجی ہیں، پورا ایک رائل فیملی ہے. اس میں ساری ٹریننگ ہوتی ہے، 7 بچوں کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. اور اس پیسے ہم نہیں پڑھتے جمہوری سر یہ حق تھا تو وہ عجیب صرف سی بات بننا کر تھا. رہے ہیں آپ. نہیں وہ جمہوری اس حق تھا، وہ مریم بنی یہ یا یہ بنا، میں اس آئین سے اور اعتراض نہیں کر رہا. قانون میں یا اسلامی حوالے سے یہ جواز کہیں سے بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ٹریننگ ہوتی ہے اور اس لیے ان کو پہلا حق بنتا ہے ان کا؟ ٹریننگ کی ہوتی ہے، ظاہر ہے. اب جو آئے گا، جو نہیں آئے گا، اس کو 5-6 مہینے سیکھنے میں لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، 5-6 مطلب اتنا ٹائم آپ کا ضائع ہو گیا. آپ کا ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے تو ہوم ورک پہلے کر کے رکھتا ہے کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے. اور ایک دم سے اب یہ کرے گا، اب اس کو بریفنگ ملے گی، سب کچھ کرے گا، تو مطلب آپ 2 سال تو 2.5 سال ایسے گزر جائیں گے. اس کے بعد پھر کچھ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ پنجاب اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور دوسرے صوبے اتنے مطلب کے پی کے ہو گیا، بلوچستان پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پھر ایک حساب سے محرومی ہوتا ہے کہ جو ہمارے علاقے میں ترقی نہیں ہو رہی، فلاں علاقے میں ترقی کیوں ہو رہی ہے. آپ پتہ ہوگا کہ پچھلے دن جو سروے ہوا تھا اس میں 54% لوگوں نے مریم نواز کو اچھا وزیر اعظم گنا تھا. تو یہ چیزیں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہم نے عوام، پورے پاکستان کے عوام کو ہم نے خیال رکھنا ہے. ان کے جو کہ ہم وفاق میں بھی ہیں، ہم صوبوں میں بھی ہیں، تو ہمارا یہ ڈیوٹی ہے کہ تمام صوبوں میں یکساں ترقی ہو. جتنے اس کے وسائل ہیں، اگر نہیں ہوتے تو ہم نے تو اگر نہیں ہوتے تو یہ ان کی مرضی، ان کی نالائکی ہے. ان کی نالائکی ہوگی. لیکن اس میں غوث نعیم صاحب آپ بھی ظاہر ہے جمہوریت کے حامی ہیں. علی امین گنڈا پور اگر 1.5 سال میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ نہیں لانچ کر سکے تو اس میں کسی غلطی کس کی ہے؟ طریق انصاف کی ہے. اس کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ کام کرنے دیا جائے. اس کے ساتھ وہ پورے 18 مہینے سڑکوں پہ رہے گا، احتجاج کرنا ہے، بندوں کو لے جانے کے وہاں پہنچنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ سارا تو اس کو 18 مہینے. یہ بات درست ہے آپ کی، یہ بات درست ہے. لیکن سر اس کو بہت سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں خان صاحب کے فیصلے کو، کہ آپ نے جس طرح مثال دی، رائل فیملی ہے، اس کے باہر تو نہ کوئی وزیر اعظم بنے گا نہ وزیر اعلیٰ بنے گا، لیکن ایک عام سے کارکن کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ بنا دینا. خان صاحب نے گنڈا پور کو بنایا ہے، یا بزدار کہہ لیجئے یا سہیل آفریدی کہہ لیجئے. آپ کی پارٹی میں یا پیپلز پارٹی میں تو بڑا مشکل ہے اس طرح کی کوئی سامنے مثال آ جائے. نہیں، ہمارا تو تھا اس پیچھے بھی تو غلام حیدر روانی کو میں نے بنایا تھا، کام بھر کا تھا، وزیر اعلیٰ بنا تھا. آپ کو یاد ہوگا، پرانی ہسٹری دیکھ لیں. اور اس میں بھی میں کہوں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے اپنے بیٹے کو کہا دیا، فلاں میں بیٹے. اگر عمران خان کا بیٹا کے پی کے اسمبلی کا ممبر ہوتا اور پھر وزیر اعلیٰ نہ بنتا تو پھر میں مانتا کہ ہاں ہے. اب اس کو جب اس کو وہاں سمجھ نمائندہ نہیں ہے تو ایک ورکر کو بنانا اس کو وہی سوٹ کرتا ہے نا جی. سر یہی تو موروثیت ہوتی ہے کہ آپ خود بھی بڑی پوسٹ پہ ہوں، پھر بچوں کو بھی لے آئیں سیاست میں. نہیں، میں آپ بات ہی سمجھے. اگر خان صاحب کا بیٹا ہوتا وہاں ایم پی اے اور وہ خان صاحب اس کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا دے تو پھر یہ میں کہتا کہ جی خان صاحب موروثیت کے حق میں نہیں ہے. تو موروثیت سر یہ تو ہے نہیں، پورا گھر. آپ کے یہاں تو دیکھیں نا سر، نواز شریف صاحب وزیر اعظم، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، حمزہ وزیر اعلیٰ، آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، تو مریم بی بی. مطلب گھر سے باہر تو بات ہی نہیں ہو رہی. مطلب یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے نا جی. آپ لوگوں کو سر کوئی اعتراض نہیں ہے جو 50 سال سے 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں، ہمارا نہیں. ہمارا وہ جو پارٹی فیصلہ کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے اور وہی پارٹی کو یونائٹ بھی رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جس طرح اب دیکھیں نا، موروثیت کی آپ نے بات کی، اب ساری بات علیمہ خان پہ نہیں آئے گی. علیمہ خان کے فیصلے کے، علیمہ خان صاحب سے باضابطہ طور پر سیاست جوائن تو نہیں کی نا انہوں نے.
جیسے پیپلز پارٹی نے سندھ میں سر دیکھیے پیپلز پارٹی موروثیت کے حامی ضرور ہے لیکن پیپلز پارٹی نے سندھ میں یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی بہن موجود ہیں زرداری صاحب کی, ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا انہوں نے, زرداری صاحب کی اپنی بیٹی موجود ہے ان کو نہیں بنایا, بلاول کو بنا سکتے تھے ان کو نہیں بنایا, ان کے یہاں راجہ پرویز اشرف بھی بنے ہیں, گیلانی صاحب بھی بنے ہیں اور آگے جا کے ہو سکتا ہے, اور پھر عادل شاہ اس وقت سنبھالے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ سلیم حیدر صاحب کو گورنر پنجاب بنایا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو مثال دی نیازی صاحب نے کہ رائل فیملی ہے نواز شریف صاحب کی, تو ظاہر ہے ان کے تو تجربے بہت ہوتے ہیں, ان کے گھر سے ہی آئے گا بندہ. نہیں, میں ذرا سا ان سے اختلاف کروں گا. یہ موروثی سیاست سے ہم نے جان چھوڑانی چاہیے, اور جہاں جہاں میرٹ پہ ہم نے جانا ہے جتنے زیادہ سے زیادہ وہ ہم سوچور ہوں. اور یہ سلیم حیدر صاحب میرے دوست ہیں جو گورنر پنجاب کے ہیں, وہ ایک عام ورکر سے, کوئی ایسا ہائی فائی بیک گراؤنڈ یا کنیکشنز نہیں تھے, لیکن ان کو بنایا صرف اس پہ کہ لوائلٹی پہ, پارٹی کے ساتھ مخلص اینڈ لوائل ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتلاؤں گا, آج بلاول صاحب نے ایک بڑی اچھی پالیسی سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم شہروں سے اپنے آپ کو سندھ کی پرفارمنس کو کمپیئر اب ہم نہیں کرتے. آج انہوں نے فائنینشیل ٹائم میں امریکہ کے خیرپور اکنامک زون کو سیکنڈ نمبر یا رنر اپ جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے, اور یہ دنیا کے جو بیسٹ اکنامک زونز ہے اس میں دوسرے نمبر پہ آیا. پہلے نمبر پہ بطان ہے جو فلپین میں ہے. تو یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا انڈسٹریل زون, وہ فیسلٹیز, وہ انفراسٹرکچر. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب یہ بالکل اعزاز کی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ دنیا کے 4 بدترین شہروں میں کراچی ہے, تو یہ باعث شرمندگی بھی ہے ہمیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو سندھ کا ماڈل ہے, پی پی ماڈل, جس پہ ہم نے موٹر ویز بنائے ہیں, جس پہ ہم نے شہید بھٹو موٹر وے بنایا ہے, تو یہ تمام بھی دنیا کے جو پارٹنرشپ پروگرام ہے اس میں 6 نمبر پہ آیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ پی 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 ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں کہ باقی صوبے بھی اس کو اپنائیں, اور ہم اس میں گائیڈنس کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہیلتھ سیکٹر میں ایک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, پی 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 نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر کراچی, سکر, حیدرآباد, نواب شاہ میں بنایا. گمبٹ میں لیور کا ٹرانسپلانٹ بتلایا. فری سائبر نائف جے پی ایم سی میں جو دنیا کا ٹاپ اور مہنگا ترین سرجری ہے, وہ سائبر نائف سے فری میں ہم کر کے دے رہے ہیں. اسی طرح سوئٹ ہے ان کا جو کڈنی کا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس میں انگلی نہیں اٹھا سکتا. پورے پاکستان کے لوگ علاج کرانے سندھ میں آتے ہیں, گمبٹ آتے ہیں, سکھر آتے ہیں, کراچی آتے ہیں, NICVD میں, جے پی ایم سی میں جاتے ہیں, سوئٹ سندھ یورولوجی انسٹیٹیوٹ جو ہے, اور دنیا کا ڈاکٹر ردیپ کا جو دنیا کا وہ تو خیر ظاہر ہے, لیکن اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس کو. ہاں, تو وہ ہم یہاں پہ میڈیکل میں صرف ایک آج انہوں نے بات کی تھی کہ میڈیکل کے شعبے میں ندیم قمر صاحب بیٹھے تھے کہ جو کارڈیولوجسٹ تھے NICVD کے قائم کرنے میں, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ ایکسپرٹیز شیئر کریں باقی صوبوں سے بھی. تو ہمیں ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو, ہمیں ایک دوسرے کو یہ بتایا جائے کہ آپ کیا چیز کریں جو ہمارے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو گنوائی چیزیں بالکل درست ہیں, لیکن مریم بی بی نے جو اعتراض کیا تھا وہ بہت سارے لوگوں نے ظاہر ویڈیوز بنا کے ڈالیں کہ جی پنجاب بہت آگے ہے ترقی میں, لاہور دیکھ لیں, واپس کراچی آتے ہیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ جی وہاں. پھر مریم بی بی نے بھی کہا 90 پروجیکٹ شروع کیے 1.5 سال میں 50 کمپلیٹ کر لیے, جبکہ آپ کے یہاں کے انہوں نے کہا 17 پروجیکٹ گنوا کے دکھا دیں. 17 نہیں بتا سکتے آپ؟ یہ بات نہیں ہے, پروجیکٹ کچھ رکے ہیں, کچھ لیٹیگیشن کے مسئلے ہیں, اور لیکن میں نے تو آپ کو بتلایا نا کہ ہر صوبے کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. ہم نے میڈیکل کے شعبے کو ترجیح دے کے ایک ریولیوشن لائے ہیں, اس میں جو بھی چیزیں کی میں نے آپ کو گنوائی ہیں, کوئی انکار نہیں کر سکتا. اچھا, اس پہ سر دوسرا جو ہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر کو ترجیح دے دیتا ہے. تو ترجیح یہ پرائرٹیز جس کو کہتے ہیں
صوبے سے صوبے میں بدلتی ہیں اور ہر صوبے کو ہمیں ایک دوسرے کو وش دیم گڈ لک، اس کے بجائے کہ ہم اعتراضات کریں آپ اپنی اچھائی بتائیں، جس سے میں آج بتلا رہا ہوں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم دوسرے کی برائیاں اور تنقید نہ کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی مناسب بات ہوگی۔ اچھا ہے یہ اپنی بتائیں، قابل فخر ہیں، آپ نے اچیومنٹ کیا ہے دنیا کی۔ آج ہم رینکنگ بتلا رہے ہیں کہ جو پاکستان کو ملی ہے خیرپور انڈسٹریل فیلڈ بالکل جی انڈسٹریل زون میں، اور بالکل۔ اچھا اس میں نیازی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، کیونکہ ابھی بہت جو مقابلے کی فضا بہت سی بات ہے، اگر آپس میں مقابلہ کرتے ہیں صوبے کارکردگی پہ، نیازی صاحب یہ تو بہت سی بات ہوتی ہے کہ اگر چاروں صوبے مقابلہ کریں کارکردگی پہ اور ایک دوسرے سبقت لے آنے کی کوشش کریں تو اس میں ظاہر لوگوں کا بھلا ہوگا کہ آپ وہاں جس طرح صحت کے حوالے سے سندھ آگے ہے تو باقی چیزوں میں اگر کسی صوبے جیسے صفائی ستھرائی کی بات کی گئی، لاہور کو کہا گیا کہ بہت اچھا شہر ہے کراچی کے مقابلے میں، تو یہ ہیلتھی کمپٹیشن ہے، لیکن آپ ظاہر ہے آپ کی جانب سے تنقید تو ہوتی ہے باقی صوبوں پہ، خاص طور پر سندھ پہ بھی، اور کام کے حوالے سے اس کو پھر پازیٹیو لینا چاہیے دیگر صوبوں کو بھی۔ نہیں، ہم تو بالکل ہم تو چاہتے ہیں کہ باقی صوبے ترقی کریں۔ پنجاب تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن پنجاب کے خلاف جب ایسی باتیں ہوتی ہیں دوسرے صوبوں میں، پنجاب کے خلاف ایک غم و غصہ جو ہوتا ہے، جو اس سے پھر پنجاب والے پریشان ہوتے ہیں۔ اب مری ہوئی بھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں 2 سے 2.5 کروڑ دوسرے صوبے سے لوگ یہاں کے آباد ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، اور ہمارے چند مزدور جو بھی پنجاب سے جاتے ہیں بلوچستان میں، ان کے میں لاشیں ملتی ہیں۔ تو یہ بڑا دکھ والی بات ہے۔ یہاں بالکل کتنے بچے بلوچستان سے یہاں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہاں پھر جا کے وہ پنجاب کے خلاف نعرے لگاتے ہیں کہ پنجاب کھا گیا، یہ کر گیا۔ تو یہ ایک بیسیکلی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لوگوں کی سوچ ہوتی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور پھر وہ پنجاب کو سچ سمجھتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس لیے گالی دیتے ہیں۔ اب ابھی پانی کے معاملے میں جی جو بھی جھگڑا چلا تھا، ابھی سیز فائر ہو گیا، وہ بھی یہی تھی کہ جی ہم نے کہا تھا وہ اپنا پانی اپنے پانی سے چاہے 10 نہریں نکال لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ پانی لے رہے ہیں تو آپ کو شکوہ ہے، آپ اس سمجھ جائیں۔ ایک ادارہ بنایا تھا چاروں صوبوں نے مل کے، اس میں انڈس ریور اتھارٹی جو ہے اس میں آپ جائیں اور اس میں، شکایت کریں لیکن کہ نیازی صاحب اس میں تھوڑی سی بات آپ لوگوں کو سمجھانے میں میرا خیال ہے بہترین انداز سے شاید پیش نہیں کر سکے۔ آپ نے جب یہ کہا کہ جی ہم اپنے پانی سے وہ 6 کینالز بنا لیں یا چولستان کو سرسبز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ جی اپنا پانی کہاں سے آئے گا، کیونکہ جو ہندوستان سے پانی آتا ہے دریاؤں کے ذریعے وہ تو پورے پاکستان کا پانی، اس میں سے حصہ اگر آپ زیادہ وہ لے تو لیں گے تو ظاہر پاکستان سندھ کو اعتراض ہوگا۔ ہاں بالکل، یہ نہیں میرے بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ٹیلیمیٹری سسٹم ہے۔ ابھی مطلب تیرتھا کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے کہ جی چشم براج سے کتنے پانی کا اخراج ہوا، بالکل آگے کوٹری گتو سارا، یہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے، چونسا یہ سارا۔ تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ زیادہ استعمال کر سکتا ہے، ایک پورا فارمولا بنا ہوا ہے کہ کتنا پنجاب کو مل رہا ہے، کتنے سے۔ اپنا اگر ہم پنجاب کا سپوز کہ 56% ہے یا 43% ہے، اس میں سے اگر ہم 10 نہریں نکالیں 10 جگہ، تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ یہ سندھ کے پانی کے مسئلے پر، یہ تو اس کی سندھ کی جو مقامی جو علاقائی جماعت وہ بھی کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی یہ کارڈ کھیلتی ہے۔ اس سے ہمیں جو ہے نا بڑی ایک مطلب اسی بیس پر وہ کہ سندھ کے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی آپ اپنی کارکردگی سکھائیں، اور تھوڑے ایشوز ہیں ایسے ایشو جیسے ایک صوبہ کے لوگ دوسرے صوبے سے نفرت کریں، تو یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ آپ بہت تھوڑے ٹاپکس ہیں، آپ ہم کریں یہ ہم نے جو ہیلتھ کیئر دے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں گورنمنٹ آپ کے ادارہ ہے، لیکن پنجاب میں بھی اس سے بہت اچھے ادارے کام کر رہے ہیں۔ سارے اس میں آپ جو پی کے ایل آئی کر رہا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، پوری ایشیا کا بہت سب سے بڑا کینسر اسپتال 1000 بیڈ کا بن رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں۔ ہیلتھ کارڈ ہے، ہمت کارڈ ہے، کسان کارڈ ہے، اپنی چھت اپنا گھر جو پروگرام ہے، ہر بندے کو 15 لاکھ روپے قرض مل رہا ہے، اور اس کی قسط کتنی ہے کہ 1 سال بعد 14,000 روپے پر مہینہ جو واپس کرے گا، تو یہ سارا مطلب وداؤٹ انٹرسٹ ہے۔ تو اس کی طرف پنجاب میں اچھے منصوبے ہیں، اس طرح کے سر اچھے منصوبے آ رہے ہیں۔ اچھا آپ دونوں سے میں ایک سوال پوچھوں گا سر، یہ بتائیے کہ یہ 2 مسئلے ظاہر ایک آئینی بحران کے پی کے کا تھا، اب پھر ایک مسئلہ اٹھا رہا ٹی ایل پی کے حوالے سے، اب وہ بھی کریک ڈاؤن کیا پھر حکومت نے، وہ مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا، لیکن ابھی بھی اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سر یہ ٹی ایل پی بھی ہر سال، ہر 2 سال 3 سال بعد سامنے آتی ہے اور پھر چڑھائی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جس طرح نپٹا گیا اس پہ لوگ بہت سارے سوال کر رہے ہیں کہ شاید اس سے کوئی بہتر انداز ہو سکتا تھا، مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔
نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، جس سے بالکل مجھ سے سوال کرے سر آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں، میں نیازی صاحب سے پہلے پوچھ لوں. جی اس میں بالکل ہم نے پوری کوشش کی ہے، مذاکرات بھی، کہ آپ دیکھو نا ایک ایشو ہوتا ہے. اب ایشو کیا تھا کہ جی غزہ کے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ظلم ہو رہا تھا، اس کے خلاف نکالنا چاہتے. اب جب سارے مسئلے ہو گئے، سارا ایگریمنٹ ہو گیا، قیدی بھی رہا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس وقت وہ جلوس نکالنے کی تک نہیں تھی. اس لیے گورنمنٹ نے کہ یہ تو مطلب اپنی ایک دکانداری چمکانے کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں پہ جس قسم کا انہوں نے انتشار کیا اور پولیس والوں کی وردیاں پھاڑی اور پولیس والے کو لڑائی، پولیس والے کوئی شہید بھی ہو گئے. تو یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں. دیکھو نا ایک آپ کا ایشو ہے، ایک حل نہیں ہو رہا. ٹھیک آپ دیکھو، آپ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ جا کے یادداشت پیش کرنا چاہتے ہیں، امریکی سفارت خانے. آپ دیکھو وہاں اگر یہ لوگ جائیں تو کیا ہجوم قابو میں رہے گا؟ کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے. تو بالکل وہاں بہت ساری امبیسیز ہیں ہے. سر، بہت ساری جی امبیسیز ہیں، بالکل. بڑا وہ خطرناک تو چیز ہے. اگر جانا بھی چاہتے تھے اور طریقے تھے، 2-3 بندے ان کے چلے جاتے وہاں، ویسے ہی پیش کر سکتے ہیں. ایسے لوگ جاتے نہیں کہ اقوام متحدہ کے سامنے ریزولوشن پاس کریں، 5-6 بندے چلے جاتے ہیں، دوسرے چلے جاتے ہیں. اور وہ بھی، اور یہ تو آپ چھوٹے ڈنڈے لے کے، آپ جو ڈنڈے اور کیلیں لگے ہوئے اور اس قسم کی چیزیں لے کے. اچھا نیازی صاحب، اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ اب سعد رضوی اور ان کے بھائی جو ہیں انس رضوی دونوں گرفتار ہیں، نہیں پکڑے گئے یا پکڑ لیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن ان کے خلاف کیسز درج ہو گئے ہیں، ایف آئی آر وہ کٹ گئی ہے. قابل گرفت ہیں، اس میں گرفتاری ہو سکتی ہے، لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ٹی ایل پی کا مسئلہ بھی ظاہر ہے 2-3 دن چھایا رہا، کیونکہ وہ انداز ان کا بڑا غلط تھا، کیونکہ وہاں امن معاہدہ ہو چکا، اس کے باوجود ادارے یکجہتی کے نام پر وہ شہر بھی بند رہے، پھر جو کچھ ہوا. لیکن جس طرح ختم کیا گیا ہے یہ معاملہ، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بہت صبر، بہت پیشنس دکھائے گئے. مجھے ایک بات میں اکثر سوال پوچھتا ہوں کہ وہ فلسطین جن کے لیے آپ یہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ اس سیٹلمنٹ کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، بالکل مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. بالکل. آپ ان سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہے نا. انہیں اپنی اچھائی برائی آپ سے زیادہ بہتر پتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں اس سے بہتر سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا. وہ سمجھتے ہیں یہ گئی ہوئی چیز واپس آئی ہے. مسلمانوں کا یورپین یونین کا پریشر تھا اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو انسٹرومنٹل تھا وہ، اور نتنیاہو کو ماننا پڑا اور یہ چیز ہو گئی. نہیں تو وہاں تو شروع میں یہ بیانات تھے کویت سے کہ آپ اپنے جو ایکسس رقبہ ہے اس میں سے ان کو سیٹل کرائیں. سعودی عرب کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس زمین کا رقبہ بڑا ہے، اپنا کچھ رقبہ انہیں دے کے سیٹل کرائیں. یہ بات ہو رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں یہ ایک بہترین حل ہے، اور یہ حل انہوں نے بھی پسند کیا جن کے بارے میں ہم یہاں پریشان ہو رہے ہیں. اور ان کو اگر پسند نہیں ہوتا تو وہ مٹھائیاں نہیں بانٹتے. آپ نے ایک تو غلط اسٹینڈ لیا، اس کو سمجھا نہیں. اتنے دنوں کے بعد جب وہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے، سب نے ایک دوسرے کو جو کنٹریبیوشن تھا مبارکباد دی ہے، تو آپ کو زیب نہیں دیتا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو، میں آیا ہوں اسلام آباد سے، ایک ایک گلی میں گیا ہوں، ایئرپورٹ کے راستے فلائٹ تھی میری، مجھے نہیں مل سکی ہے. پورے روڈ بند تھے، ناکہ 0 پوائنٹ سے. پارلیمنٹ لاج میں ہم رہتے ہیں. آخر کب تک حکومت کی ریٹ تو ہوگی. ظاہر ہے. تو اس کو کسی سٹیج پہ تو آپ نے ہینڈل کرنا تھا. آپ وہاں فارنرز پریشان ہیں، فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں. اسلام آباد سے ڈائریکٹ باہر کی جو فلائٹیں ہیں وہ ایمبیسڈر سے میرے سب زیادہ تر دوست ہیں، بہت پریشان تھے. تو آخر آپ نے کیا میسج دینا ہے؟ پھر سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جو انویسٹمنٹ کے لیے اس کو ایک ہدایت دے کے بھیجا گیا ہے پرنس سلمان نے کہ $5 بلین تک کے پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کرائیں، منرلز اس میں خاص طور سے جو ہے آئیڈینٹیفائی کر کے دے. تو آپ ایک ریٹ دکھانا ہوتا ہے آپ کو، اور وہ ریٹ اگر کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کی میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے. اور حکومت کو اس وقت ہم باہر فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں. آپ کو پتا افغانستان میں جو ہماری سچویشن ہے اس وقت، انٹرنل کسی کو زیب میں نہیں دیتا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن اس طرح کریٹ کی کرے مہم جوئی ہو. بالکل صحیح بات ہے. لوکل انگیج ہو. حکومت کو مجھے اپنی تو وہ ریٹ بات ظاہر بڑی قائم اچھی کرنی لگی تھی، کہ جس جب لیے یہ سب کچھ کیا گیا. بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. مرزا ڈاکٹر اختیار علیہ صاحب وہاں سے موجود تھے.
اور نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ چھوٹا سا ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد ہم اسی بات کریں گے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کہا کہ جو مسئلہ حل ہونا چاہیے KPK کے وزیر اعلیٰ کا، اور دوسری جانب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی خاص طور پر JOI یعنی کہ علامہ فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی، انہوں نے چیلنج کیا ہے اس انتخاب کو۔ اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ۔